1970 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی، لیکن اسے اقتدار سے محروم رکھا گیا ہے۔ انتخابات کے نتائج اور 6 نکات کی نامنظوری پر شیخ مجیب نے ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کی کال دی تو پورے بنگال میں ہنگامے، توڑ پھوڑ اور گھیراؤ جلاؤ کا آغاز ہوا۔ صورتحال اس نتیجے پر پہنچی کہ ایسٹ بنگال ریجمنٹ اور ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغی افسروں اور سپاہیوں نے علیحدگی پسند تنظیم مکتی باہنی قائم کر لی، جس کی بھارت نے بھرپور پشت پناہی کی۔ وطن کے مشرقی بازو میں کشیدہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے 25 مارچ 1971 کو پاک فوج نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا۔ اسی دوران باغیوں کے لیے بھارتی اسلحہ اور گولہ بارود ڈھاکہ پہنچنے لگا۔ دسمبر 1971 کے اوائل میں بھارت نے سرحد پر اہم ٹیلوں اور جنگی نقطۂ نظر سے کئی اہم پاکستانی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بھارت نے 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی شب ڈھاکہ ایئرپورٹ پر بھرپور حملہ کیا۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز ہونے سے پہلے ہی دشمن مشرقی بازو کو 3 اطراف سے گھیر چکا تھا۔ ایک طرف بھارت کی 8 ڈویژن تازہ دم فوج، 80 فضائی اسکواڈرنز اور 1 لاکھ مکتی باہنی کے باغی، دوسری جانب پاک فوج کے صرف 3 انفینٹری ڈویژن، PAF کا 1 اسکواڈرن، 1 ہوائی اڈہ، 1 ریئر ایڈمرل اور 4 مسلح کشتیاں مقابل تھیں۔ پاکستان کوپے درپے، جیسور، ناٹور، برہمن، باڑیا، چاندپور اور میمن سنگھ سیکٹرز میں پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ 6 اور 7 دسمبر کو بھارتی لڑاکا طیاروں کے ہاتھوں ڈھاکہ ایئرپورٹ کے رن وے کی تباہی کے باعث پاک فضائیہ بھی ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ بھارتی مداخلت، جنگی ساز و سامان کی کمی اور ذمہ دار قیادت کا فقدان مشرقی پاکستان کو لے ڈوبا۔ اس طرح 16 دسمبر 1971 کو پاکستان ٹوٹ گیا اور ایک نیا ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ 16 دسمبر کے سانحے کی تحقیقات کے لیے محمود الرحمان کمیشن قائم کیا گیا، مگر مکمل رپورٹ آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، جب تحریک طالبان پاکستان کے 7 دہشت گردوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول میں 144 افراد کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ یہ دہشت گرد FC فرنٹیئر کور کے لباس میں ملبوس پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں پچھلی طرف سے داخل ہو گئے اور اسکول کے ہال میں جا کر اندھا دھند فائرنگ کی۔ اس کے بعد کمروں کا رخ کیا اور وہاں پر بچوں کو گولیاں ماری۔ سربراہ ادارہ کو آگ لگائی۔ 9 اساتذہ، 3 فوجی جوانوں کو ملا کر کل 144 شہادتیں اور 113 سے زائد زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والے 132 بچوں کی عمریں 9 سے 18 سال کے درمیان تھی۔ پاکستان آرمی نے 950 بچوں اور اساتذہ کو اسکول سے بحفاظت نکالا۔ ایک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جبکہ 6 مارے گئے۔ یہ پاکستانی تاریخ کا مہلک ترین دہشت گردانہ حملہ تھا، جس نے 2007 کراچی بم دھماکے کے واقعے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ مختلف خبر رساں اداروں اور مبصرین کے مطابق عسکریت پسندوں کی یہ کارروائی 2004 میں روس میں ہونے والے بیسلان اسکول پر حملے سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح بھی تھا کہ جون 2014 کے بعد سے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف پاکستانی سیکورٹی اداروں کی طرف سے مشترکہ کارروائی جاری ہے۔ یہ آپریشن کراچی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دہشت گردی کے واقعے کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی تھی۔ ذمہ داری قبول کرنے والے تحریک طالبان پاکستان کے رکن نے کہا ہے کہ یہ آپریشن ضرب عضب اور خیبرون آپریشن کا رد عمل ہے۔ سم کارڈ جو اس کارروائی میں استعمال کیا گیا وہ دیہی علاقے حاصل پور پنجاب کی ایک خاتون کے نام پر تھا۔ اس واقعے میں جو دہشت گرد شامل تھے ان میں ابو شامل، اسے عبد الرحمان بھی کہا جاتا ہے، ایک چیچن جنگجو تھا۔
نعمان شاہ ہلمند یہ ایک افغانی تھا جو صوبہ ہلمند سے تعلق رکھتا تھا۔ وسیم عالم ہرات یہ ایک افغانی جو ہرات سے تھا۔ خطیب الزبیدی عربی بولنے والا جو مصری شہری تھا۔ محمد زاہدی عربی بولنے والا جو مراکشی شہری تھا۔ جبران السعیدی ایک عرب جس کی شہرت نامعلوم ہے۔